يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود و سلام بھیجنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حاضرین و ناظرین سامعین، آج کے درس میں ہم اخلاص کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے کہ ایک دوسرے کے ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ القوی تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ تیرے عمل پر سوائے اللہ عز و جل کے اور کوئی مطلع نہ ہو، اور نہ ہی اس میں تیرے نفس کو دخل ہو، بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ عز و جل کی مہربانی ہے کہ اس نے تجھے اپنی عبادت کا اہل بنایا اور تجھے اپنی عبادت کی توفیق بخشی۔ اب اس عبادت کا اجر و ثواب اور بدلہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مقاتل رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خون و گوشت نہیں پہنچتے، بلکہ اس کی بارگاہ میں تمہارے اعمال صالحہ اور تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ رحمت اللہ العلیم سے مروی ہے کہ جن اعمال کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا طلب کی گئی ہو، صرف وہی اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں اس سے اشارتاً معلوم ہوا
کہ اگر کسی کو کھانے کا ثواب بخشا جاوے تو اس وقت اصل کھانا نہیں پہنچتا، بلکہ اس کا ثواب جو تقوی کا نتیجہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ یہ سارے ثواب کا مذاق اڑانے والے اس آیت سے عبرت پکڑیں۔ خیرات کے ثواب کا پہنچنا عقلاً نقلاً ہر طرح ثابت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی نیک عمل بغیر نیت قبول نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل دلوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو اللہ عز و جل کی محبت سے معمور رکھنا چاہیے اور ہر عمل اس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔